جی دوستوں السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے میں بار بار ایک بات کا اعلان کر رہا ہوں، باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ میری یہ بات نہیں مان رہے۔ اور آج پورا سوشل میڈیا میری اسی بات سے بھرا ہوا ہے، میرے اسی اعلان سے بھرا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیچ دی گئی، بیچ دیتی، سیل ہو گئی، لمبی سیل لگی۔ میں آپ کو کیا بات بتا رہا تھا جس کا آپ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اور یہ یوتھیے، یہ مطلب کچھ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور کچھ بڑے چول ہوتے ہیں۔ اور یہ چول طرح طرح کے کامنٹس کر رہے تھے میرے ولاگز پہ آ کر، اور ثابت کر رہے تھے کہ کن ماؤں نے انہیں پالا ہے، ان کی تربیت کن والدین نے کی ہے۔ کسی کا کچھ نہیں جانتا۔ میرے تو یہ جو کامنٹس آتے ہیں میرے ولاگز پر، وہ باقاعدہ فلٹر ہو کے آتے ہیں، یوٹیوب خود فلٹر کرتا ہے، کوئی گندا لفظ ان میں جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں کہ انہاں دی پرورش کیڑے ماں باپ نے کی تھی۔ حالانکہ ماں باپ اچھے بھی ہوتے ہیں، اور ماں باپ ہی سب کچھ نہیں سکھاتے۔ جس ٹولے میں یہ جا کے ملے ہیں، جس قافلے کا حصہ بنے ہیں، وہاں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور ان کی لینگویج جو ہے وہ غیر انسانی ہو گئی، باقاعدہ غیر انسانی ہو گئی۔ مطلب جیسے پھڑے تھے بیٹھے ہوئے کوئی چوڑ قسم دے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا کہ یار یہ جو گوہر علی خان، بیرسٹر گوہر علی خان ہے نا، جس کو چیئرمین بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کا، اور آج ان کے وہ الیکشن کا بھی رولا ڈلا ہوا ہے، انٹرا پارٹی الیکشنز کا، یہ بندہ آصف علی زرداری کا ہے۔ یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا تھا، لیکن میری اس بات پر آپ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اگر یقین ہے، میں پوری خبر دینے لگا ہوں آج۔ اور جو نئے دوست آ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، انہیں سبسکرائب کر لیں۔ اور خوشی کی بات سب میرے ویورز کے لیے، دوستوں کے لیے، کہ ہمارا جو چینل ہے نا، 25,000 سبسکرائبر سے نکل گیا آگے، الحمدللہ۔ اور بات وہی ہے، پھر میں وہی کرنے لگا ہوں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یہ اتنے میں خبریں دیتی ہیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میرے پچھلے ولاگز حاضر ہیں اس حوالے سے، جن کو آپ نے پراپر دیکھا بھی نہیں۔ واچ ٹائم ہوتا رہتا ہے نا۔ میں نے کہا تھا کہ گوہر علی خان، بیرسٹر گوہر علی خان آصف علی زرداری کا بندہ ہے، بنیر سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا رہا ہے، اعتزاز احسن کا شاگرد ہے۔ افتخار چودھری والی جو وہ عدلیہ مہم تھی، اس میں اعتزاز احسن کا یہ ترجمان تھا۔ وہ آتے ڈرائیور سی نا، اعتزاز احسن آہو چیف دا، لیکن چیف کا جو ترجمان تھا یہ گوہر تھا، بیرسٹر گوہر۔ اور لطیف کھوسہ کا یہ یار ہے۔ کہانی بڑی گول ہے، چند ووٹوں سے یہ ہارا ہے ایم این اے کا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر۔ ایم اے کیا میں بندہ نہیں ہے گا۔ اور عمران خان نے سب کو اگنور کر کے، مطلب شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، پھر علی محمد خان، اس طرح کے اپنے دوستوں کو اگنور کر کے، حامد خان جو ان کا رشتہ دار بھی ہے، ان کا وکیل بھی ہے، اور بڑا سینئر وکیل ہے، اس سے تو گوہر سے تو کہیں سینئر وکیل ہے، ان سب کو اگنور کر کے عمران خان نے گوہر کو کیوں چیئرمین پی ٹی آئی بنایا، یہ راز کھل گیا ہے۔ آج راز کھل گیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی پر قبضہ کر لیا ہے آصف علی زرداری پر، آصف علی زرداری نے، لیکن تسی کہندے سی ایویں مارتا ہے۔ اب ذرا اٹھائیں، لوگ ولاگ پہ ولاگ کر رہے ہیں، ٹویٹر بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ سودا کیا ہے عمران خان نے پی ٹی آئی کا، گوہر نو ایویں نہیں رکھ کے دیتی تشتری دے وچ، ڈیل ہوئی ہے باقاعدہ۔ اور یہ ڈیل کروائی ہے بشرا بی بی نے اور لطیف کھوسہ نے۔
میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ یہ جتنی مرضی چیخیں مارتے ہیں عمران خان کے لیے، یہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا، لیکن باجی ایک کل بھی پیپلز پارٹی دا حصہ سی، سینٹرل کمیٹی دا حصہ پیپلز پارٹی دی، اور آج بھی اسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی، نہ انہیں کسی نے نکالا۔ ایک شوکاز دیا تھا آصف علی زرداری کی طرف سے، سوری بلاول کی طرف سے اعتزاز احسن کو، وہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب نئی پی ٹی آئی کی حمایت شروع کی اعتزاز احسن نے، اور کیس لڑنے شروع کیے عمران خان کے، جن میں رتی دا فائدہ نہیں ہویا عمران خان کو، نہ لطیف کھوسا کی وکالت سے کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ اعتزاز احسن کی، اور وہ جو شوکاز دیا تھا وہ کپ ہو گیا، مطلب وہ دوبارہ لبا ہی نہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں دونوں بندے، انہوں نے خود ڈیل کروائی ہے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے 10 ارب روپیہ کمایا ہے، اور یہ ڈیل بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کے تھرو ہوئی ہے، اور 2 ارب روپیہ یہ انکشاف ہے، یہ بڑی خبر ہے۔ 10 ارب میں سے 2 ارب روپے کی پہلی قسط وہ فرا گوگی کے پاس پہنچ گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہاں نہ بشرا بی بی وصول کر سکتی ہے، نہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان وصول کر سکتا ہے، تو ان کی ایک ہی بڑا بینک ہے ان کا، وہ ہے فرا گوگی، فرز شہزادی فرا گجری، جو کہ لوٹ مار کر کے یہاں سے بھاگی ہوئی ہے، اور انٹرپول کے ذریعے یہ حکومت اسے واپس لانے کی کوششوں میں مبتلا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ فرا گوگی نے بھی کہا ہے کہ مجھ سے جس طرح کا مرضی بیان دلوا لے، مینوں معاف کر دو، لیکن ایک طرف وہ یہ کام کر رہی ہے، معافیاں مانگنے کے لیے، انٹرویو دینے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف وہ آج بھی ان کی سب سے بڑی رازدار ہے عمران خان کی، بشرا بی بی کی، اور یہ 2 ارب کی پہلی قسط جو آصف علی زرداری نے خریدی، کنے ہے؟ پی ٹی آئی۔ مقاصد کیا ہے خریدنے کے، یہ بھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، اور بینیفٹس کیا لے رہے ہیں عمران خان وہ بھی بتاتا ہوں، عمران خان نے بیچتے ہوئے شرطیں کون سی رکھی وہ بھی بتاتا ہوں۔ آصف علی زرداری نے 2 ارب روپیہ پہنچا دیا ہے فرا کو ڈیل کے عین مطابق، اور سب سے پہلے تو سن لیں کہ عمران خان نے شرائط کیا رکھی۔ عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہم پیسے لے کے دیتے ہیں جس بھی کینڈیڈیٹ کو دیں، تو آصف علی زرداری نے یا آصف علی زرداری کے بندے نے کہا کہ سانو اس سے گل دا ہی تے پتہ ہے، اسی پروفٹ واسطے لئی ہے پی ٹی آئی، گھاٹا پان واسطے نہیں لئی، ہم بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ بیچیں گے مطلب سمجھ لو بیچیں گے وہ ٹکٹ، اور جو پروفٹ آئے گا عمران خان نے کہا ہے کہ اس میں بھی میرا حصہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا، پنجاب حکومت جب توڑی تو جب کورٹ نے کہا یہاں الیکشن ہوں تو پی ٹی آئی کے وہ یوتھی ٹکٹیں لینے گئے تو کیا کیا ہوتا رہا وہاں، اتنے کروڑ وہ یاز چودھری کی آڈیو لیک ہوئی کہ وہ 2 کروڑ روپیہ تو اس مد میں ہے نا، اور وہ آپ نے وہ ثاقب نثار کے منڈے کی بھی آڈیو سنی کہ وہ اپنے یار کو کہہ رہا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تجھے میرے ابے ثاقب نثار نے ٹکٹ دے دیا ہے، آ کے ہگ میرے ابے تھے، سوری ہگ کر، آ کے ہگ پنجابی میں آپ کو پتہ نہیں کس سے کہتے ہیں، ہگ کر میرے باپ کو آ کے، اور جو طے ہوا تھا وہ کروڑوں لے کے آ جا۔ آپ نے یہ سارا سنا ہوگا۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں بھائی ٹکٹاں بیچدا سی، لہٰذا یہ ٹکٹیں جب آپ بیچیں پی ٹی آئی کی تو اس میں بھی میرا حصہ ہوگا اس 10 ارب کے علاوہ۔ زرداری نے کہا، یا زرداری کے بندے نے کہا قبول ہے۔ آصف علی زرداری کو میسج دیا گیا کہ آپ کا گوہر علی خان، بیرسٹر گوہر علی خان، جو کہ جمعہ 8 دن ہوئے پی ٹی آئی میں آئے اور ہم نے اسے چیئرمین بنایا، یہ کام کرے گا۔ زرداری صاحب نے کہا کہ ہاں 10 کی کام کہے گا، تو کہا گیا کہ آپ اور گوہر فوج سے میری جان چھڑوائیں گے، مجھے بچائیں گے، تو
फिर ही ये बात चली कि फिर अपने आप ਨੂੰ ठंडा कर, अपनी पीटीआई को ठंडा कर, और जो मुक्तिदरा के खिलाफ, फौज के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने वाले यूथिये, बदबूदार यूथिये हैं, उन्हें तो पीछे हो जाओ। अगर रिहाई चाहते हो या रियायत मांगते हो किसी भी तरह की, तो बदबूदार यूथ, मेजर आदल शादल, मैदी शादी, इस तरह के जो घटिया किस्म के, मतलब इतने घटिया यार कि यार आप लोगों का रैंक क्या था फौज में, एक मेजर एक कैप्टन, तो आप लोग लेफ्टिनेंट जनरल्स और कोर कमांडर्स की सतह पे कह रहे हैं कि वहां खामोश मुजाहिदीन और ये है वो है और सानू खबरा। घटिया लोगों, अपनी क्लास देखो फौज में और फिर कोई दावा करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, और शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए जो उनके व्लॉग्स जा जाके देखते हैं। सच्चियां गल्लां ते यकीन नहीं करते ये चस्के लेने वाले, उनको जाके घटिया झूठे लोगों को जाके ये उनके व्लॉग्स देखते हैं, वो खामोश मुजाहिदीन के जो साले बने हुए हैं। खैर, बात ये हुई, आसिफ अली जरदारी तक ये बात पहुंचाई गई कि इमरान खान को छुड़वाना है, जेल से निकलवाना है। तो जरदारी ने कहा कि पहले आप लोगों को उन लोगों से अपनी जान छुड़वानी है जो फौज के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए पीटीआई फिर तुम पाक फौज जिंदाबाद नारे ला रही है। इमरान खान के क्लोज जो पीटीआई है ना, वो नारे लगा रही है, और जो शरपसंद है वो तो शरपसंदी कर ही रहे हैं। फौज के खिलाफ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, फौज का ये क्रेडिट है कि उसने मुल्क को बचाया, सीधी बात है भाईजान। आज तो एक साल पीछे जाओ ना, हर चीज की किल्लत हो गई थी, दुकानों से सौदा नहीं मिलता था, होता नहीं था। अफगानिस्तान की दुकानों में भरा हुआ था सारा, यहां से स्मगल होके जाता था। डॉलर कहां का कहां चला गया था, स्टॉक मार्केट ढास जमीन पे गिर गई थी। अफरा तफरी, बेरोजगारी, महंगाई इस कदर हो गई थी कि पता नहीं हुन की बढ़ना। श्रीलंका तो भी पैड़ा कुछ बढ़ने लगा है। जनरल सैयद आसिम मुनीर आए, उन्होंने पहले डंडा दिया, स्मगलिंग रोकी, डॉलर की स्मगलिंग रोकी, अशिया की, हमारी स्टॉक मार्केट बूस्ट कर गई, हमारा डॉलर इस मुल्क में नीचे आया, हमारे रुपए की कदर बढ़ी, अफगानों को पकड़कर कान से बाहर निकाला। ये जिन बना हुआ था, ये इमरान खान, इस जिन को ये सड़कों पे डैश डैश करता फिरता था, मैं कल ही बड़ा, मैं डट गया, मैं ये हो गया वो हो गया। आपको पता है ना, जिन बना हुआ था। इस जिन को बोतल में सबसे पहले बंद किया कि असल फितना, असल फसादी और असल मुल्क को तबाह करने वाला, बेचैनी में मुब्तला करने वाला है अवाम को, तो ये बंदा है। उसे बंद किया, अफगानों को निकाला, 25 अरब डॉलर थोड़ा नहीं है यार, सऊदी अरब सरमायाकारी कर रहा। आपके सामने, हम सब के सामने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर, वजीर आजम, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, और मुस्तकबिल का निगरान वजीर आजम जो सितंबर तक रहेगा, मोहसिन नकवी गए हैं अबू धाबी से, यूएई से, मतलब एक बड़ा मुआहदा करके है 22 अरब डॉलर का कि वो यहाँ सरमायाकारी करेंगे। कुवैत के 10 अरब डॉलर्स इसके अलावा हैं उनकी सरमायाकारी। बड़ी सरमायाकारी होने लगी हमारे मुल्क में, जिस मुल्क का यकीन तक उठ गया था। IMF 1 अरब देंदा होया सानू लकीरां कटवा रहा सी, वही IMF बंदे का पुत्र बन गया है, तमीज से हमारे साथ बात करता है। हम दिवालिया से भी पता नहीं कहां से कहां चले गए थे। हमारे मैशियत के ये मामे क्या कहते थे, कोई बढ़ गया, डूब गया। पाकिस्तान तो बढ़ गया माशी तौर पर, पाकिस्तान खड़ा हो गया। ये सैयद आसिम मुनीर का कारनामा था, और इस जिन को बोतल में बंद करने से ये हुआ, ये सारे मामला हुए। खैर, मैं वापस अपनी बात की तरफ आता हूँ। बात यह है कि जो मैं रौला डाल रहा था ना पिछले दिनों से, कोई त्यानू सोशल मीडिया ते मेरे अलावा कोई बंदा ये गल कहना नजर ही नहीं आएगा। हुण सारे कहंडे है भाईजान 2 अरब डॉलर, सॉरी 2 अरब रुपया
اکاؤنٹ میں چلا گیا فرح کے پاس پہنچ گیا، جس بھی اکاؤنٹ میں گیا، جیسے بھی گیا، 8 ارب لینا ہے۔ جیل چ بیٹھیا بھی اس بندے نے 10 ارب روپے کی دہاڑی لگا دی ہے، اور وہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا اس کے لیے، ہمارا ہیرو، ہمارا کلہ ہی کافی ہے، وہ جو جیلیں کاٹ رہی ہیں ان سب کو بیچ دیا ہے۔ وزیر شاہ بک گئے ہیں، جو قربان ہوگا اس پی ٹی آئی پر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا دیں اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔ کوشش تو ہونی چاہیے کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے اچھے کامنٹس کریں اور لائک کیا کریں ضرور۔ اس سے جو میرا چینل ہے اس کی ریچ بڑھتی ہے یار، تہاڈا کی نقصان ہوتا ہے۔ اگر اچھا نہیں لگتا تو ڈس لائک کر دیں، نو پرابلم، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ کوئی ہمت کر کے دکھایا کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سچی مجھے اس سے کوئی بڑی کمائی نہیں ہوتی اس چینل سے، یوٹیوب چینل سے۔ ابھی جمعہ 8 دن کا یہ چینل ہے، لیکن میں سچ، حق اور پورے وثوق والی، جو باقاعدہ باوثوق خبر ہوتی ہے وہ آپ تک لاتا ہوں۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ بعد میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں اور کہہ کے گیا ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔